بات پیش کی گئی جن میں ذات نبوت کی پہچان اور عظمت نبوت کی پہچان، یہ دو خصوصی عنوانات پر گفتگو ہو چکی ہے۔ آج ہماری گفتگو ہے کہ پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نصب العین مشن اور پیغام کیا تھا۔ یہ وہ مسئلہ ہے جس کو نہ مولوی بیان کرتے ہیں نہ پیران طریقت، اور واقعتاً یہ مسئلہ بیان کرنا مشکل بھی ہے، کیونکہ اس مسئلہ کے گاہک نہیں ملتے۔ لوگوں کا جو ذہن بنا دیا گیا چکنی چپڑی باتیں اور میٹھے میٹھے واز، تو جب ایک عادت بن گئی اور عادت ڈال دی گئی تو یہ مسئلہ بیان کرنا بھی مشکل ہو گیا اور سننا بھی مشکل ہو گیا۔ اور یہ بات ذہن میں رکھ لو کہ جب تک اس مسئلہ کو نہیں مانو گے اس وقت تک نبوت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بن سکتا۔ یہ جو مولویوں نے تمہیں میٹھے چاول کھلائے اور میٹھے حلوے، اس سے کام نہیں چلے گا۔ اصل چیز جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے عظمت عطا کی، تو اس مسئلہ کی وجہ سے عظمت عطا کی۔ آپ کو شان اور معجزات عطا کیے، تو اسی مسئلہ توحید اور مسئلہ الہ، اس کی وجہ سے آپ کو معجزات اور شانیں عطا کی گئی۔ تو آج لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے انگوٹھے بھی چومتے ہیں، عشق و محبت کے دعوے بھی کرتے ہیں، اور عظمت مصطفیٰ کے دفاع کے ٹھیکیدار بھی بنتے ہیں۔ انتہائی تعجب کی بات یہ ہے کہ جب مسئلہ محمد مصطفیٰ کا آئے تو سب سے بڑے دشمن بھی بن جاتی ہیں۔ یہ معمہ حل نہیں ہو سکا کہ پیارے پیغمبر کی زلفوں کا تذکرہ ہو تو سبحان اللہ، پیارے پیغمبر کی گفتار کا تذکرہ ہو سبحان اللہ، آپ کے حسن و جمال کا تذکرہ ہو سبحان اللہ، آپ کے معجزات کا تذکرہ ہو سبحان اللہ۔ اور جس مسئلہ کے لیے یہ حسن ملا، جس مسئلہ کی خاطر یہ معجزات عطا کیے گئے، اور جس مسئلہ کے لیے میرے نبی کو مبعوث کیا گیا، بھیجا گیا، وہ مسئلہ جو ہی بیان کرنا شروع کرو تو کبھی سر میں خارش، کبھی پاؤں میں خارش، اور درد شروع ہو جاتا ہے۔
حالانکہ محبت رسول کا سب سے بڑا معیار وہ یہی تھا، اس مسئلہ کو ماننا. اور مسئلہ بھی اتنا معمہ والا نہیں، آسان سا مسئلہ، ایک ہی مطالبہ، یوحا الیہ، میری طرف وحی آئی. میں نے آپ کو بتایا علوم نبوت کی بنیاد وحی، نبوت کی بنیاد بھی وحی. یوحا الیہ، میری طرف وحی کی گئی. وہ کیا وحی ہے؟ انما الہکم الہ واحد. وحی اس بات کی ہے کہ اے کائنات والو، تمہارا الہ ایک ہے. انما الہکم الہ واحد، تمہارا الہ ایک ہے. یہ سورۃ الکہف کی وہی آیت ہے جو کئی جمعوں سے چل رہی ہے. انما الہکم، الہ تمہارا الہ واحد، الہ ایک ہے. اتنی مسئلہ ہے، الہ ایک ہے. مسئلہ یہ ہے، اور اس مسئلہ کے لیے 1.25 نبی تشریف لائے. مسئلہ اتنا ہے کہ الہ ایک ہے، اور اس مسئلہ کے لیے یہ 30 پارے قرآن آیا، اسی مسئلہ کے لیے. اور فرمایا قل انما یوحا الیہ، یہ سورۃ الانبیاء ہے. قل، اعلان کر میرے پیغمبر، یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد. انما یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد، کہ میری طرف پورے 30 پاروں کی شکل میں ایک ہی وحی آئی، اور وہ وحی ہے لا الہ الا اللہ، الہ ایک ہے. اور پورے قرآن میں ایک مقام ہے جہاں اللہ نے فرمایا فَعْلَمْ، فَعْلَمْ، میرا پیغمبر سمجھ. فَعْلَمْ، جانو، سمجھو. کیا چیز سمجھو؟ انہو لا الہ الا اللہ، انہو لا الہ الا اللہ. بڑی مزے کی بات، فَعْلَمْ پہلے اور لا الہ الا اللہ بعد میں، اور خطاب اپنے محبوب کو کہ میرے پیغمبر آپ پہلے سمجھیں. اور مسئلہ وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں. اس سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک استنباط کیا اس آیت سے. فرماتی ہیں کہ پہلے علم ہے پھر عمل ہے. اللہ کرے آپ کو بھی سمجھ آئے. پہلے علم ہے فَعْلَمْ، پھر ہے انہو لا الہ الا اللہ. اور ہم لوگوں نے کیا کیا؟ پہلے عمل شروع کیا، علم پتہ ہی کوئی نہیں ہے، علم کی طرف ہم آئے ہی نہیں. ہماری تربیت یہ ہوئی عمل کرتے جاؤ، سمجھنا سمجھا کوئی نہیں. اور یہ بات ذہن میں رکھ لو، سب سے پہلی چیز جو سمجھنی ہے، ہر عاقل بالغ پر سب سے پہلا فرض، اول واجب، وہ یہی ہے کہ اللہ کی توحید کو سمجھا جائے. فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. یہ آیت بتا رہی ہے کہ سب سے پہلا فرض ہر عاقل بالغ کا کہ اس لا الہ الا اللہ کو سمجھا جائے. اور اگر یہ سمجھ آ گیا لا الہ الا اللہ، تو پھر سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. اور شیطان کی سب سے بڑی محنت ہے کہ لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگاؤ، سمجھو نہیں. یہی وجہ ہے
کہ بڑے بڑے مولویوں کو لا الہ الا اللہ کا معنی نہیں آتا، پڑھتے ہیں سمجھا کوئی نہیں، اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں۔ اچھا یوں نہیں آیا کہ اللہ کے سوا اللہ کوئی نہیں، لا الہ الا اللہ آیا ہے، لا اللہ الا اللہ نہیں آیا۔ یہ بات بھی سمجھو کہ اللہ کے سوا اللہ کوئی نہیں پورے قرآن میں نہیں ہے۔ اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں، اور کسی پیغمبر نے یہ دعوت نہیں دی کہ اللہ کے سوا اللہ کوئی نہیں۔ کسی پیغمبر نے یہ دعوت نہیں دی کہ اللہ ایک ہے۔ یہ بات بھی سمجھو، یہ بھی آپ کو دھوکہ دیا گیا۔ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، یہ کسی نبی کی دعوت نہیں۔ الہ ایک ہے، یہ ہر نبی کی دعوت ہے۔ مکہ کے مشرک تھے نا، وہ بھی دو اللہ نہیں مانتے تھے۔ ایک مولوی صاحب تقریر کر رہا تھا، کہتے ہم مشرک نہیں ہیں، ہم ایک اللہ مانتے ہیں۔ میں نے کہا ابو جہل بھی ایک اللہ مانتا تھا، دو اللہ نہیں مانتے تھے، الہ کئی مانتے تھے، اللہ ایک مانتے تھے۔ تو یہاں صرف یہ کہنا اللہ ایک ہے کام نہیں چلے گا۔ اچھا رازق ایک ہے، یہ بھی ابو جہل مانتا تھا، رازق ایک ہے، لیکن پھر بھی مشرک تھا۔ رب ایک ہے، یہ بھی ابو جہل مانتا تھا کہ رب ایک ہے، لیکن پھر بھی مشرک۔ پھر بھی لا الہ الا اللہ سے ٹکر، لڑائی، خالق ایک ہے۔ آج کل توحید یہی بیان ہوتی ہے، یہ بھی نہیں، بس اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، پوری دنیا فتح ہوگی، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے۔ اور اس کو لوگ کہتے ہیں یہ نبیوں والی دعوت ہے، حالانکہ یہ ابو جہل والی دعوت ہے، یہ انبیاء کی دعوت نہیں۔ پورا قرآن اٹھاؤ، ابو جہل مکہ کا مشرک وہ مانتا ہے کہ اللہ ایک ہے، لیکن پھر بھی کیا ہے؟ مشرک ہے۔ ابو جہل مانتا ہے کہ رازق ایک ہے، لیکن پھر بھی مشرک۔ ابو جہل مانتا ہے کہ رب ایک ہے، لیکن پھر بھی ابو جہل مانتا ہے کہ خالق ایک ہے، لیکن پھر بھی یہ قرآن کہہ رہا ہے قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، سورہ یونس۔ میرا پیغمبر ان سے پوچھو، آسمان سے بارشیں برسا کر، زمین سے کھیتیاں اگا کر تمہیں رزق دینے والا کون ہے؟ آسان سا سوال ہے۔ یہ سوال کس سے ہو رہا ہے؟ ابو جہل سے، مکہ کے مشرکوں سے۔ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ، تین اور چوتھا مَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، کائنات کی تدبیریں کرنے والا کون؟ سورج کا نظام، اس کا طلوع، اس کا غروب، اس کا محور، اس کی چمک، اس کی تپش، یہ سارا نظام، چاند کا نظام، رات کا نظام، دن کا نظام،
خوشی کا نظام، غمی کا نظام، کوئی خوش ہے کوئی رو رہا ہے، کہیں ماتم ہے تو کہیں شادی ہے، کہیں صحت ہے تو کہیں بیماری ہے، کوئی پریشانیوں میں ہے کوئی آسانیوں میں ہے، کوئی تخت پہ ہے کوئی تختے پہ ہے، کوئی کس مصیبت میں ہے کوئی کسی خوشی میں ہے۔ فرمایا من یدبر الامر، کائنات کی یہ تدبیریں اور کائنات نظام عالم کا یہ نظم چلانے والا کون ہے؟ یہ چوتھا سوال ہے مشرکین سے۔ 4 سوال کیے۔ پہلا سوال کہ رزق دینے والا کون، بارشوں کی صورت میں، نباتات کی صورت میں۔ دوسرا سوال کہ انسانی اعضاء ہوں یا جانوروں کے اعضاء ہوں، سننے کی طاقت، دیکھنے کی طاقت ہو، تو ان اعضاء میں یہ قوتیں رکھنے والا کون؟ اور تیسرا سوال کہ زندہ سے مردہ، مردہ سے زندہ نکالنے والا کون؟ اور چوتھا سوال کہ اس کائنات کی تدبیریں کرنے والا کون؟ شمسی نظام، قمری نظام، بحری نظام، بری نظام، صحت کا نظام، تندرستی کا نظام، توالد و تناسل کا نظام، اور اس کائنات کے یہ جتنے بڑے بڑے نظام ہیں، موسموں کا بدلنا، راتوں کا آنا، دن کا جانا، دن کا آنا، راتوں کا جانا، سردیوں کا آنا، بہار کا آنا، خزاں کا آنا، اور اسی طرح سمندروں کے حالات، جنگلوں کے حالات، اور بری مخلوق کے حالات، باری مخلوق کے حالات، یہ سب کچھ کنٹرول کرنے والا یہ کون ہے؟ تم مکہ کے مشرک فرمایا جواب دیں گے فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، یہ کام کرنے والا کون ہے؟ فرمایا اَنَّا تُؤْفَكُونَ، تمہیں دھکا کہاں سے لگ گیا؟ اتنی بات مانتے ہو اور الہ صرف اس کو نہیں مانتے۔ معلوم ہوتا ہے مسئلہ الہ کوئی اور ہے۔ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ توحید یہی ہے، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق، اور بڑے بڑے مولوی یہ سمجھے ہوئے کہ اگر یہ کہو گے نا اللہ کے سوا رب کوئی نہیں، اللہ کے سوا اللہ کوئی نہیں، اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں، یہ تو نہیں کہتے لیکن عربی میں کہہ دیتی ہے، الہ کا مسئلہ نہیں سمجھاتے۔ تو اتنی توحید میرا بھائی کافی نہیں۔ یہ توحید اگر کافی ہوتی تو ابو جہل جہنمی نہ بنتا، وہ مان رہا تھا۔ تو معلوم ہوتا ہے الہ کا مفہوم کچھ اور ہے، اور پیغمبر کی دعوت بھی ہے یوحا الی انما الہکم الہ واحد، میری طرف جو وحی آئی اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، الہ ایک ہے۔ سبحان اللہ، انبیاء کئی ہیں لیکن الہ ایک ہے، اولیاء اللہ کئی ہیں لیکن الہ ایک ہے، بڑے بڑے بزرگ کئی ہیں لیکن الہ ایک ہے۔ بس صرف یہ بات بنوانی تھی، الہ ایک ہے اور کوئی الہ نہیں۔ سبحان اللہ، کیسا مسئلہ ہے۔ اور اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ من مات فہو یعلم انہ لا الہ الا اللہ، جو آدمی مر گیا اس عقیدے پر، یعلم یقولو نہیں، یعلم اس یقین پہ مرا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اس عقیدہ اس یقین پر مر گیا، دخل الجنہ، اللہ کے محبوب نے فرمایا سیدھا جنت میں داخل ہوگا۔ معلوم ہوتا ہے مسئلہ بڑا اہم ہے، لیکن ہم نے کبھی کوشش نہیں کی اس کو سمجھنے کی، اور شرط پیارے پیغمبر نے کیا لگائی؟ یعلم،
اس کو سمجھ کے مرا، مان کے مرا، یقین سے مرا، دخل الجنہ۔ اس حدیث میں دلیل یہ ہے کہ جو آدمی اس مسئلہ کو سمجھ کے یقین کر لے تو یہ مسئلہ ایسا بابرکت ہے کہ اس آدمی کے وجود پہ گناہ نہیں رہتے، گناہ نہیں رہتے۔ اور اگر اس مسئلہ کو نہیں سمجھا، نہیں مانا، تو اس کے وجود پہ کبھی کوئی نیکی نہیں ٹھہر سکتی، سارے نیک اعمال برباد ہو جاتی۔ کوئی معمولی مسئلہ نہیں، یہ پیغمبر کے مشن کا مسئلہ ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اور اس مسئلہ کا اجمالی خلاصہ یہ ہے، الہ کا معنی بغیر اسباب کے سننے والا، آسان معنی۔ الہ کا معنی بغیر اسباب کے تصرف کرنے والا، اور آسان کرو، الہ کا معنی ہر ایک کی ہر حال کو جاننے والا، الہ کا معنی حاجتیں پوری کرنے والا، مشکلیں حل کرنے والا، داتا، غوث اعظم، فریاد کو پہنچنے والا اور دعا پکار کو سننے والا، دعاؤں پکاروں پہ پہنچنے والا، یہ ہے معنی الہ کا۔ اور یہ پیغمبر نے مسئلہ منوایا کہ اوے کائنات والوں، میری طرف جو وحی آئی اس کا حاصل یہ ہے الہکم الہ واحد، کہ جاننے والا بھی اکیلا اللہ اور حاجتیں پوری کرنے والا بھی اکیلا اللہ، اور کوئی نہیں۔ اور یہ مسئلہ میرے پیغمبر نے 23 سال بیان کیا۔ پہلا دن نبوت کا صفا کی پہاڑی ہے، باقی آپ نے سنا ہوا ہے، یہ آغاز نبوت، ابتدائی اعلان، پہلا اعلان، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، قولوا لا الہ الا اللہ ایھا الناس۔ اگر کامیابی چاہتے ہو دنیا آخرت کی تو پھر مان لو لا الہ الا اللہ، یہ پہلا اعلان ہے۔ اور ساری زندگی اسی کو بیان کیا۔ اور یاد رکھ لو، مکہ والے میرے نبی کے حسن کے قائل تھے، میرے نبی کی زلفوں کے حسن کے قائل تھے، پیغمبر کریم کے چہرے کے حسن کے قائل تھے، پیغمبر کی صورت کو بے مثال مانتے تھے، پیغمبر کریم کے کردار، آپ کی سیرت۔ ایک جملہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، جو ابتداءً آنے والی صورتیں، شروع سے صورتیں آئیں، ان میں اللہ نے ایک جملہ ذکر کیا، انک لعلی خلق عظیم۔ یہ ابتداء نبوت میں اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ خلق عظیم پر ہیں، عظیم اخلاق پہ ہیں، تو آپ کے اخلاق کو بھی وہ ماننے والے، کردار کو ماننے والے، جج اور فیصل ماننے والے، اپنے فیصلے پیغمبر کریم کے سامنے لانے والے، اور ہر طرح حتیٰ کہ آپ کی نعت خوانی کرنے والے، قصائد پڑھنے والے، صادق کہنے والے، امین کہنے والے، یہاں تک کہ سامنے کھڑے ہو کر جب میرے محبوب نے پوچھا کہ حل وجدتمونی صادقاً او کاذبا، اے کائنات والو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سال کی زندگی تمہارے اندر گزری، ذرا ہے کوئی تم میں سے جو میری زندگی کی سفید چادر پہ
کوئی ایک دھبا بھی دکھا دے، حل وجدتمونی صادقا او کذبا، یہ ساری کے باوجود انہوں نے کہا جربنا لک مرارا، آنکھیں بند کر کے نہیں رہے، جربنا، ہم نے بڑے تجربے کیے، ہم نے بڑا آزمایا، لیکن سوائے سچ کے ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ 40 سال کی زندگی کوئی مولوی اعلان نہیں کر سکتا، کوئی پیر اعلان نہیں کر سکتا، دنیا کا کوئی آدمی اعلان نہیں کر سکتا۔ 40 سال جہاں پر گزارے، بچپن کے دوست، لڑکپن کے دوست، تنہائی کے دوست اور تجارت کے دوست، یہ سارے موجود ہوں، اور ساتھ سفر کرنے والے، تجارت پہ جانے والے، بکریاں چرانے والے، اور خلوتوں جلوتوں کے ساتھی، اور سب کو کہنا کہ حل وجدتمونی صادقا او کذبا، میری زندگی 40 سال گزر گئے، کوئی ایک جھوٹ کسی نے دیکھا ہو، کوئی ایک دو نمبری دیکھی ہو تو بیان کرے، چیلنج کے ساتھ کہنا، اور پھر سب کا بیک زبان یہ کہنا جربنا لک مرارا، اے محمد مصطفیٰ ہم نے بڑے تجربے کیے، بڑا آپ کو آزمایا، لیکن آپ کی زندگی میں سوائے سچ کے ہم نے کچھ بھی نہیں دیکھا۔ 40 سال گزر گئے تو آپ کی صداقت کو ماننے والے، آپ کی امانت کو ماننے والے، آپ کو فیصل تسلیم کرنے والے، آج پہلا خطاب ہے اور فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو اگر مجھے اتنا سچا مانتے ہو نا تو پھر سب سے بڑا سچ سنو، جس سچ کی وجہ سے میرے رب نے مجھے سچا رکھا، اللہ کرے تم سمجھ جاؤ، جس سچ کی وجہ سے اللہ نے مجھے سچا رکھا، میری زبان پہ اللہ نے جھوٹ آنے نہیں دیا، کردار میں ملاوٹ آنے نہیں دی، 40 سال تک میری حفاظت کی، عصمت کی چادر میں ڈھانپا، اور مقصد تھا تاکہ جب یہ سچ آئے تو لوگوں کو شک نہ آئے، اور وہ سچ یہی تھا، جاء بالصدق وصدق بہ، الذی جاء بالصدق، سب سے بڑا سچ وہ یہی تھا، ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگو یہ بات مان لو کہ اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں، کامیاب ہو جاؤ گے۔ کیا خیال ہے؟ یہ وہی لوگ ہیں جن کے 4 سوال ابھی میں نے ذکر کیے، وہ ماننے والے، کیا رد عمل ہوا؟ نعرے لگے۔ سب سے پہلا پتھر چچا نے اٹھایا، پہلا پتھر، اور وہ چچا خواجہ ابو لہب، مکے والوں کا تو خواجہ تھا، اس نے اٹھایا اور کہا الہٰذا جمعتنا، اس وجہ سے ہمارا وقت ضائع کیا، اس مسئلے کے لیے ہمیں بلایا، تب لک یا محمد، تب میں ترجمہ نہیں کر سکتا، تب لک یا محمد، اور پہلا پتھر مارا، اور یاد رکھ لو یہ پہلا میلادی تھا۔ لوگ کہتے ہیں نا میلاد کی خوشی منائی، آج وہی میلادی جب میرے نبی کا مشن آیا تو پہلا پتھر مار رہا ہے۔ معلوم ہوتا ہے میلادیوں کی پرانی عادت ہے، جب مسئلہ آئے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے، پتھر لگا، اور وہ پہلا پتھر تھا کہ اب ساری دنیا جو کہہ رہی تھی صادق، ہم نے ایک جھوٹ نہیں پایا، وہی کہنے لگے شاعر کذاب
محمد مصطفیٰ سے بڑا معاذ اللہ نعوذ باللہ جھوٹ بولنے والا کوئی نہیں. کذاب کا معنی سب سے بڑا جھوٹا، جس نے کبھی سچ کہا نہ ہو، سب سے بڑا جھوٹا. کذاب، مجنون جو جج مان رہے تھے وہ کہنے لگے یہ مجنون ہے، پاگل ہے. جھلا، مجنون، کذاب، شاعر، وہی فتوے لگانے لگے. تو آپ اندازہ کر لیں آخر کیا وجہ تھی. وہ اللہ کو خالق تو مان رہے ہیں، مالک مان رہے ہیں، رازق مان رہے ہیں، اور پھر آپ نے کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں. تو اب پتھروں کی بارش، گالیاں، حتیٰ کہ دار ارقم میں میرے نبی محبوس ہو گئے. اگر آپ کا ذوق ہو تو اگلی بات میں کروں. محبوس ہوئے، بیت اللہ کا دروازہ پیغمبر کے لیے بند کر دیا گیا، بیت اللہ آنے سے بھی منع کر دیا گیا. ایک چار دیواری میں محبوس ہو گئے. لیکن قربان جاؤں، کعبۃ اللہ کا دروازہ کھلوانے والا کون ہے؟ پتہ ہے آپ کو؟ آج لوگ کہتے ہیں خیبر کا دروازہ کس نے کھولا؟ میں نے کہا پہلے یہ فیصلہ کر، خیبر کا دروازہ افضل ہے یا کعبہ کا دروازہ افضل ہے؟ خیبر کا دروازہ شان والا یا بیت المقدس کا دروازہ شان والا؟ تجھے خیبر کا دروازہ یاد ہے اور کعبہ کا دروازہ کیوں بھول گیا؟ کعبہ کا دروازہ کھلانے والا بھی فاروق اعظم، اور بیت المقدس کا دروازہ کھلوانے والا بھی فاروق اعظم. یہ بات سمجھنے کی ہے. تمہیں صرف خیبر پہ لڑا رہی ہے، اور خیبر کے دروازے میں بھی اختلاف ہے کہ مرحب کا قاتل کون تھا. اس میں بھی دو رائے آئی. ایک رائے یہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ تھے، دوسری رائے ایک اور صحابی کے بارے میں ہے. خیر بہرحال ہم شان علی کو بھی مانتے ہیں، حضرت علی کی محبت بھی ہمارا ایمان ہے، لیکن ابو بکر و عمر کی مثال ہی کوئی نہیں ہے. اس لیے رفض شدہ ذہن ایک ہی چیز تھی، خیبر کا دروازہ. میں نے کہا خیبر کا دروازہ بھی شان والا اس لحاظ سے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کھولا، بس یہ نسبت. لیکن یہ ذرا بتا دے کہ خیبر کا دروازہ شان والا ہے یا کعبہ کا دروازہ شان والا؟ خیبر کا دروازہ شان والا یا بیت المقدس کا دروازہ شان والا؟ جب آئے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، جا تو رہے تھے قتل کرنے، لیکن قرآن سنا اور قرآن کی آواز پڑی تو حضرت فاروق اعظم سر لینے جا رہے تھے، سر دے کے آگے چلے تھے. اور جب فاروق اعظم آئے فرمایا اللہ کے محبوب اب ہم کعبہ کے اندر جائیں گے اور میں دیکھوں گا جو ہمیں کعبہ سے روکے گا. یہ ہے کعبہ کا دروازہ کھلوانے والا. اور وہ نماز کعبہ میں پڑھی گئی. مشرکین سارے دیکھ رہے ہیں، یہ بھی ادھر چلا گیا. اور بیت المقدس، سبحان اللہ، حضرت فاروق اعظم جا رہے ہیں. مورخین نے لکھا کہ امیر المومنین
फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु जब बैतुल मुकद्दस जाने लगे तो लोगों ने मशवरा किया कि अमीरुल मोमिनीन के कुर्ते पे टाकियां लगी है, 12 के करीब टाकियां लगी है, तो इनकी खिदमत में अर्ज किया जाए कि लिबास बदल ले। मुशरिकीन देखेंगे और वो क्या समझेंगे, ये मुसलमानों का अमीरुल मोमिनीन और कुर्ते पे टाकियां। अब ये बात फारूक आजम के सामने करे कौन? तो हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा, उन्होंने कहा कि लिबास बदल ले। फरमाया नहीं हो सकता, जो लिबास है इसी में जाऊंगा। खैर लंबा वाकया, रास्ते पे चले, साथ गुलाम है, कोई प्रोटोकॉल नहीं। ये जो तुम्हारे पेट्रोल पर प्रोटोकॉल होती, वजीर आजम आ रहा है, पूरा इस्लामाबाद बंद, कोई वजीर आ रहा है, सारे रोड बंद, सवारी पे एक गुलाम है और एक अमीरुल मोमिनीन, और दोनों की बारी मुकर्रर है, बारी मुकर्रर है। एक मुसाफत तक अमीरुल मोमिनीन सवारी की लगाम पकड़ते हैं बाहर और गुलाम सवार होता है, और एक मुसाफत तक गुलाम बाहर पकड़ता है, अमीरुल मोमिनीन सवार होता है। बैतुल मुकद्दस सामने आया तो बारी थी अमीरुल मोमिनीन के पैदल चलने की। गुलाम कहने लगा, हजरत वो ईसाई फलां फलां वो सामने है, तो मैं अपनी बारी आपको देता हूं। फरमाया नहीं, मैं पैदल चलूंगा, आप सवारी पे हूं। सामने जब पहुंचे तो उनका हेड पादरी, बड़ा मौलवी, वो देख रहा है। उसने कहा, मुझे एक सवाल का जवाब दो, ये आने वालों में कौन है ये? उन्होंने कहा, ये जो बाहर पकड़ के पैदल चल रहा है, ये अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत उमर है, और जो सवार है ये उनका गुलाम है। पादरी ने कहा, अच्छा, ये बैतुल मुकद्दस की चाबियां संभाल लो। मैंने अपनी किताबों में इसी जर्नैल की सिफात पढ़ी है और ये नक्शा पढ़ा है, ज़ालिका मसलुहुम फित तौराते व मसलुहुम फिल इंजील। मैंने अपनी किताबों में ये अलामतें पढ़ी कि फाते बैतुल मुकद्दस किस शान से आएगा, तो वाक़िअतन हम मुकाबला नहीं कर सकते। तो मैंने कहा, तुम्हें खैबर का दरवाजा याद है और बैतुल मुकद्दस का नहीं, काबतुल्लाह का नहीं। ये पिछले दिनों एक जगह पे मैं गया तो कुछ शिया स्टूडेंट थे, उन्होंने एक सवाल किया। उन्होंने कहा, अली की बहादुरी तो सब मानते हैं, अबू बकर और उमर की कोई बहादुरी की दास्तान है तो बताए। मौजू से तो मैं हट जाऊंगा, चलो सुन लो। तो मैंने कहा, अली की बहादुरी सब मानती, अब जिसकी बहादुरी को अली माने फिर तो मानना चाहिए। देखो ना, पहलवान का पहलवान को मानना मुश्किल होता है, मौलवी का मौलवी को मानना मुश्किल है। तो अली की बहादुरी मुसल्लम, और अबू बकर वो है, उमर वो है जिनको अली कहते हैं अशजा उन्नास, कि मुझसे भी ये ज्यादा बहादुर है।
کہتے ہیں کہاں؟ میں نے حوالہ دیا 20 سندوں سے، آپ نے تو خیر سنا ہے کہ حضرت علی نے خود سوال کیا من اشجع الناس، کہ سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ سب لوگ خاموش ہو گئے، پھر خود جواب دیا ابو بکر۔ ابو بکر سب سے بڑے بہادر ابو بکر صدیق ہے۔ کیوں؟ دلیل فرمایا آپ کی زندگی میں سب سے مشکل رات بدر کی رات تھی، اور بدر کی رات جب آپ نے اعلان کیا کہ ہماری چوکیداری پہرا کون دے گا خیمے کا، تو کہتے ہیں ہم سب ڈر گئے کہ سارے مشرکین کا زور تو خیمے کی طرف ہوگا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق آئے، جاء ابو بکر شاہرا، ابو بکر صدیق آئے تلوار لہراتے ہوئے، اور فرمایا یا رسول اللہ آپ کا پہرے دار میں بنوں گا، جہاں میں اکیلا چوکیداری اور پہرا دوں گا۔ تو فرمایا یہ وہ رات ہے کہ ہم سب سہم گئے، لیکن اکیلا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر کا پہرے دار بن گیا۔ اور میں کہتا ہوں دوسری مشکل رات تھی ہجرت کی، اور ہجرت کی رات میں اللہ نے جو ابو بکر کی شجاعت بیان کی، تقابل کے طور پہ 6 لاکھ یا 80,000 کا لشکر تھا، پیچھے فرعون آیا، آگے دریا آیا، ان کی حالت بھی قرآن نے بیان کی۔ انہوں نے کیا کہا اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، ہم پکڑے گئے۔ ان کو اپنی جان کی فکر پڑی، 6,80,000، اور ادھر اکیلے ابو بکر صدیق۔ نبی کریم علیہ السلام غار ثور میں، اور اسی طرح ابو جہل کا لشکر غار کے دروازے پہ آ گیا۔ اگر نیچے دیکھتے تو آپ پہ نظر پڑتی، لیکن وہاں قرآن نے جملہ اٹھایا ابو بکر صدیق کا۔ اللہ نے فرمایا کہ ابو بکر کو ایسی حالت میں بھی اپنا ڈر، اپنا فکر نہیں تھا، پیغمبر کی جان کا غم تھا۔ اس لیے فرمایا اذ قال لصاحبہ لا تحزن، حزن کہتے ہیں دوسرے کے بارے میں خوف فکر کرنا، اپنے بارے میں خوف جا، فکر کو حزن نہیں کہتے، حزن کہتے ہیں دوسرے کا فکر کرنا، دوسرے کا خوف کرنا۔ تو اللہ نے فرمایا وہاں ہزاروں ہو کر بھی اِنَّا لَمُدْرَكُونَ کہنے پہ مجبور ہوئے، اور جہاں اکیلا صدیق کو اللہ نے وہ بہادری اور جرأت دی کہ دشمن سامنے ہے، تب بھی صدیق کو اپنی جان کا فکر نہیں ہوا۔ صدیق کو وہاں غار میں بھی فکر تھا تو محمد مصطفیٰ کا فکر تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ خیر مضمون لمبا ہو جائے گا۔ دار ارقم میں رہے، ہجرت کی، بدر، احد، لڑائیاں ہوئیں، مسئلہ یہی تھا الہکم الہ واحد، الہ صرف ایک ہے، الہ اور کوئی نہیں۔ پھر آپ کی تعلیم و تربیت میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ میں آپ کے پیچھے سواری پہ سوار تھا۔ اچھا یہ حدیث پیران پیر نے بھی لکھی ہے غنیت الطالبین میں، مشکات میں بھی ہے، اور پیر صاحب نے بھی لکھی ہے۔ فرماتے ہیں میں آپ کے پیچھے سواری پہ تھا تو مجھے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے غلام
اے لڑکے، اے بچے، میری بات سن، اے غلام میری بات سنو۔ اب اس مسئلہ الہ کی وضاحت آ رہی ہے۔ الہ کیا ہے؟ فرمایا اے غلام اذا استعنت فاستعن باللہ، اے غلام جب بھی حاجتوں میں پکارنا ہو تو صرف اللہ کو پکارنا ہے، جب بھی مشکلوں میں پکارنا ہو تو صرف اللہ کو پکارنا ہے۔ اذا جب بھی استعنت فاستعن باللہ، آگے فرمایا لو ان الخلق، اگر ساری مخلوق جمع ہو جائے الا ان ينفعوک، اس بات پر کہ تجھے معمولی سا نفع دے دے، ساری مخلوق جمع ہو جائے تھوڑا سا نفع دے جو اللہ نے نہیں لکھا تو وہ تجھے نفع نہیں دے سکتے، اور اگر ساری مخلوق کٹھی ہو جائے کہ تیرا ایک بال بھی تیرے وجود سے اکھاڑ سکے، نقصان دینا چاہیں تو لن یضروک، ساری مخلوق مل کر تجھے ذرا بھی نقصان نہیں دے سکتی، الا ما کتب اللہ، مگر جو اللہ نے لکھ دیا ہے، اللہ کے علم و اللہ کی حکمت میں ہے۔ اور ساتھ فرمایا اے غلام، اے لڑکے، یہ بات ذہن میں رکھ لے، یہ سب تصرف اللہ کا ہے۔ جب فل قلم، اور قلم خشک ہو چکا ہے، کوئی دوسرا لکھ نہیں سکتا۔ ہاں یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، یہ اللہ کا اختیار ہے، جو چیز لکھے جو مٹائے، دنیا کی کوئی ہستی بھی اس کی لکھت کو بدل نہیں سکتی، جو اس نے لکھا وہی ہو کے رہے گا، نہ اپنی طرف سے کوئی لکھ سکتا ہے نہ لکھی ہوئی چیز کو مٹا سکتا ہے۔ یہ یقین ہے اور یہ چیز ہے، یہ معنی الہ کا، اور قرآن مقدس نے خود بیان کیا ان یمسسک اللہ بخیر ان یمسسک اللہ بضر فلا راد فلا کاشف لہ الا ہو، ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ اس آیت میں غور کرو، لا الہ الا اللہ کا معنی ہے۔ ہمیں کیا کہتے ہیں؟ یہ جو کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ کا معنی مشکل کشا کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، پکارے سننے والا کوئی نہیں، داتا کوئی نہیں، غوث اعظم کوئی نہیں، یہ معنی انہوں نے کہاں سے نکالا؟ کہتے ہیں یہ معنی اپنا کرتی، تو ہم کہتے ہیں چل تو کر دے الہ کا معنی، ہم اپنا کرتے تو کر دے۔ الہ کا معنی کیا ہے؟ تو کہے گا معبود، معبود عربی ہے، عبادت کے لائق عبادت عربی ہے، بندگی کے لائق بندگی فارسی ہے۔ اپنی بولی چ 10 الہ دا معنی اپنی بولی میں بتا، گول مول نہ کر۔ معبود بھی عربی، عبادت بھی عربی، بندگی فارسی، اور دنیا کے ملا سے پوچھو ہماری بولی میں الہ کا معنی سمجھا۔ یہاں بریک لگ جائے گی، ہم انشاءاللہ سمجھا سکتے۔ اتنا تو بات آ گئی نا کہ عبادت کے لائق، لا الہ الا اللہ کا کیا معنی ہے؟ اللہ کی سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اب عبادت کیا ہے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، الدعاء مشکلوں میں پکارنا یہ ہے عبادت کا خلاصہ۔ الدعاء، سارے پڑھو الدعاء، الدعاء کا معنی سوڑو پکار، یہ ہے اصل عبادت۔ جہاں سے مولوی دھوکہ دیتی ہے،
ہم عبادت نہیں کرتے، ہم سور و پکار کرتی ہے، اور سور و پکار ہی عبادت ہے۔ سب سے بڑی عبادت یہی سور و پکار ہے۔ آپ کسی مولوی سے پوچھیں گے، وہ کہے گا بھائی ہم رسول کو معبود نہیں مانتے، ہم رسول کی عبادت نہیں کرتے، ہم علی کی عبادت نہیں کرتے، ہم پیر کی عبادت نہیں کرتے، ہم تو اس کو مشکلوں میں پکارتی ہیں، حاجتیں مانگتی ہیں۔ حاجت مانگنا اور ہے، عبادت اور ہے، لیکن میرے محبوب نے کیا فرمایا؟ الدعاء مخ العبادہ، اصل عبادت ہے پکار، سور و پکار، یہ اصل عبادت ہے۔ اور آپ کو سورہ فاتحہ تو آتی ہے، اس میں کیا پڑھتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک، یہ جو واو ہے یہ واو تفسیریہ ہے، اور مانا جی ہم تیری ہی عبادت کرتی ہیں، یعنی واو تفسیریہ کا معنی ہوتا ہے یعنی، یہ ایاک نستعین ایاک نعبد کی تفسیر ہے، بذات ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ کیا معنی؟ یعنی حاجتوں میں تجھ ہی کو پکارتی، اور کسی کو نہیں پکارتے۔ تو حدیث میں بھی الدعاء مخ العبادہ، اور قرآن میں بھی ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اگر اس طرح سمجھ نہ آئے، قرآن مقدس کا ایک اور مضمون بھی سن لو، اور پورا غور سے سننا ہے۔ فرمایا قال ربکم ادعونی، یہ آیت آپ نے سنی ہے لیکن اس کو سمجھنا ہے۔ قال ربکم، تمہارے رب نے فرمایا، ادعونی، مجھ ہی کو، کرو مجھ ہی کو، ادعونی دعا، پکار، مجھ ہی کو پکارو۔ آگے ذرا خیال کرنا، ان الذین یستکبرون عن، اس کو اگر سمجھ آئے تو وہاں سمجھ آ جائے گی۔ ادعونی، مجھ ہی کو پکارو، اور آگے کیا پہ؟ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، عبادتی، حالانکہ آنا چاہیے ان دعائی، لیکن آیا ان عبادتی، پیچھے ادعونی، آگے ان عبادتی۔ قرآن نے خود بتا دیا کہ اصل عبادت ہے ہی پکار، اصل عبادت ہے ہی پکار، پکارنا حاجتوں میں، مشکلوں میں۔ مولویوں کو بھی دھوکہ لگا ہوا کہ ہم تو جی پکار کرتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں المدد یا رسول اللہ، المدد یا علی، یا غازی عباس، یا فلانا بابا، ہم تو پکار نہیں کرتے۔ یہی شیطان کا دھوکہ ہے، حاجتوں اور مشکلوں میں متصرف و غیب دان سمجھ کے، سمیع سمجھ کے پکارنا، اسی کا نام عبادت ہے۔ چاہے پیغمبر کو پکارے گا تو وہ نبی کی عبادت ہوگی، علی کو پکارے گا وہ علی کی عبادت ہوگی، حضرت عزیر کو پکارے گا حضرت عزیر کی عبادت ہوگی، زندہ کو پکارے گا وہ زندہ کی عبادت ہوگی، مردہ کو پکارے گا وہ مردہ کی عبادت ہوگی۔ لیکن شرط یہ ہے اس عقیدے کے ساتھ کہ ما فوق الاسباب، یہ میری پکار کو سنتا ہے، حاجت پوری کر سکتا ہے یا کروا سکتا ہے، اس طرح کی پکار اصل یہ عبادت ہے اور پیغمبر کی دعوت ہے۔ انما یوحا الی انما الہکم الہ واحد، الہ صرف ایک ہے۔ اور وہ عنوان ساتھ آ گیا، میں نے کہا کہتے ہیں یہ مشکل کشا کہاں سے لیا؟ حاجت رفع۔ سن قرآن کیا کہتا ہے؟ این یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ، یہ معنی ہے لا الہ الا ہو، فلا کاشف لہ، کاشف لہ، اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف دے
تو اس تکلیف کو کھولنے والا کوئی نہیں سوا اللہ کے. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ تمہارے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے، کوئی خیر تمہیں دینا چاہے، فَلَا رَادَّ، اس خیر کو روکنے والا کوئی نہیں ہے، رد کرنے والا کوئی نہیں. یہ معنی ہے لا الہ الا اللہ کا کہ اگر میرا رب تمہیں کوئی چیز دینا چاہے روک کوئی نہیں سکتا، کوئی چیز تجھ سے لینا چاہے بچا کوئی نہیں سکتا، کوئی دکھ دینا چاہے ٹال کوئی نہیں سکتا، کوئی سکھ دینا چاہے دھکا کوئی نہیں لگا سکتا. یہ ہے الہکم الہ واحد. پورا قرآن دیکھ لو، پیغمبر کا اللہ نے شان جو بیان کیا کئی جگہ پہ اکٹھا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول آ چکا ہے. اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی بھی اطاعت کرو. اسی طرح فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. پیغمبر کی بات مانو. من یعص اللہ ورسولہ، جس نے رسول کی نافرمانی کی، اللہ کی نافرمانی کی، اکٹھا ذکر کیا. لیکن پورے تحدی سے کہتا ہوں دنیا کے تمام مشرکین مل جائیں مجھے ایک آیت دکھا دیں جس میں اللہ نے فرمایا ہو حاجتوں میں مجھے بھی پکارو رسول کو بھی پکارو. اطاعت کا باب آیا، میری بھی اطاعت رسول کی بھی اطاعت. محبت کا باب آیا، میری بھی محبت رسول کی بھی محبت. معصیت کا باب آیا، فرمایا میری معصیت بھی نہ کرو، نافرمانی میرے رسول کی معصیت اور نافرمانی نہ کرو. ایمان کا مسئلہ آیا، آمنوا باللہ ورسولہ، مجھ پہ بھی ایمان لاؤ، میرے رسول پہ بھی ایمان لاؤ. ان سب مسائل میں اللہ کے ساتھ رسول بھی. لیکن جہاں مشکل کشائی کا مقام آیا، حاجت روائی کا مقام آیا، سور و پکار کا مقام آیا، نظر نیاز کا مقام آیا، عبادت کا مقام آیا، ادھر اعلان ہوتا ہے انما الہکم الہ واحد. اے کائنات والو، یہ صرف رب العالمین کا حق ہے. اس حق میں رسول بھی شریک نہیں اور کوئی ولی بھی شریک نہیں. کتنی صاف تقسیم ہے قرآن کی. یہاں صرف ایک ہے. چلو تمہید ہو گئی، تقریر آئندہ جمعہ ہوگی انشاءاللہ. سب ساتھی ایک اعلان سن لو اچھی طرح. کل راول پنڈی میں جیسا کہ پہلے بھی اعلان ہو چکا ہے، اشاعت التوحید و سنہ اور نوجوانان توحید و سنت کا ایک بہت بڑا کنونشن وہ مغرب سے شروع ہوگا 10 بجے تک. یہ جگہ کون سی ہے؟ ہارٹ کونسل اسٹیڈیم روڈ، ڈبل روڈ. یہ پوچھ بھی لو ایک دوسرے سے. یہاں پر بہت اہم ایک کنونشن ہے جس میں سب قائدین تشریف لائیں گے اور میں بھی انشاءاللہ جاؤں گا. تقریباً مجھے جو انہوں نے ٹائم دیا تو 6:30-7 بجے میرا بیان بھی شروع ہو جائے گا. تو سب ساتھی وہاں جانا ہے تاکہ توحید و سنت اہل توحید کی ایک قوت ظاہر ہو. دوسروں کو بھی ساتھ لے جانا ہے، خود بھی جانا ہے انشاءاللہ. ہاں سب ساتھیوں نے وہاں شرکت کرنی ہے، اوروں کو بھی لائیں. تو اس میں قائدین بھی خطاب کریں گے اور یہ ہمارے لیے خوش قسمتی ہے کہ یہاں راول پنڈی میں خاص ایک مقام پہ توحید و سنت کی آواز کا بلند ہونا. اللہ ہمیں اخلاص سے یہ آواز بلند کرنے کی توفیق دے، ریاکاری سے بچائے، نعرے بازی سے بچائے، ایک دوسرے کی تعریفوں سے بچائے، خالصتاً توحید و سنت کا مشن پہنچانے کی ہمیں اللہ توفیق دے دے. تو بہرحال آپ سب حضرات نے وہاں پر تشریف لے آنا ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے.